نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه وفي مقام آخر انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله وصدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، آج مدرسہ جامعہ قادریہ کے اندر قاری محمد ارشد صاحب کی کلاس میں محمد کلیم اللہ صاحب کے صاحبزادے محمد عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ آج ان کے گھر میں کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے۔ دنیا کے خزانے اور دنیا کی دولتیں آپ نے ارب پتی کھرب پتی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کا جب جنازہ جاتا ہے تو اس جنازے کے ساتھ دو چیزیں ساتھ جاتی ہیں، جن میں سے باقی واپس آ جاتی ہے، ایک چیز قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ واپس آنے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایک اس کا خاندان جاتا ہے، اولاد جاتی ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اس کی جائیداد جاتی ہے قبر کی کندھی تک، وہاں سے وہ بھی پیچھے لوٹ آتی ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کی ساتھ چیز جانے والی ہے وہ نیک اعمال ہیں، اور ان اعمال میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ پاک کی کلام ہے۔ اور اس کی عظمتوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ رب العالمین تلاوت کرنے والا ہے اور فرشتے سننے والے ہیں۔ فرشتے رب کی زبان سے جب سنتے ہیں تو غش کھا کھا کے گرتے ہیں کہ انسان اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فخر کرتے ہیں کہ وہ نبی کیسا ہوگا جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، وہ امت کیسی ہوگی جس امت کے اندر یہ قرآن ان کو ملے گا اور ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے، فرشتے ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ قابل رشک ہیں وہ نظریں جو قرآن پر پڑیں گی، اور قابل رشک ہوں گے وہ سینے جن کے اندر قرآن محفوظ ہوگا، اور قابل رشک ہوں گے وہ ماں باپ جن کے گھرانے میں اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی نعمت ان کے اولاد کو نصیب فرمائی ہے۔ اس لیے آج کا دن اس خاندان کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سعادت بخشی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے خزانے یہاں دنیا میں رہ جائیں گے، قرآن وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، اور پھر جب اس وقت جائے گا فرشتے آئیں گے تو خالق کائنات خود، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا رب العالمین عظمت نصیب فرما حافظ قرآن کو۔ کوئی بادشاہ قبر میں گیا اس کے لیے اللہ کریم اعلان نہیں کریں گے، کوئی کھرب پتی اور دنیا کا امیر ترین انسان گیا، کوئی اس کے لیے یہ اعزاز نہیں ہوگا، لیکن حافظ قرآن کے لیے براہ راست رب العالمین قبر کو خطاب کریں گے کہ دیکھ آج تیرے اندر کوئی عام انسان نہیں آ رہا، یہ میرا وہ انسان آ رہا ہے جس نے میری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کی ہے۔ تو میری دو تین باتیں اللہ فرماتا ہے سن لے، اللہ تاکلی لحمہ، اس کے گوشت کو، اس کے جسم کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ یہ صرف حافظ قرآن، کسی بادشاہ کے لیے نہیں ہوگا کہ اس کی جسم کو کچھ نہ کرنا۔ بادشاہوں کی لاشیں 4 دن پھٹ کے وہ خون پسینے کے اندر ختم ہوتی ہے، ہڈیاں بھی اس کی باقی نہیں رہتی ہیں۔ یہ حافظ قرآن ہے جس کے لیے حکم ہوگا اللہ تاکلی لحمہ، خیال کرنا اس کے گوشت کو نہ چھیڑنا۔ تو قبر کی مٹی جواب دے گی یا اللہ کیف آکل لحمہ، میں اس کی مٹی، میں اس کو کس طرح کھاؤں؟ بکلامک فی جوفہ، جس کی زبان پر تیری کلام جاری ہو میں اس کو کھاؤں، میں بھی اس کی حفاظت کروں گی۔ اور پھر قیامت کے دن سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ لوگ خاندان کے کہ جن پر 10 آدمیوں پر جہنم کا آگ واجب ہو چکی ہوگی، خالق کائنات حافظ قرآن کو کہیں گے دنیا میں تو تیرے رشتہ دار اور دوسرے لوگ کہتے تھے تیرے والد کو کہ یہ کیسی تو نے تعلیم دے دی ہے، مسجد میں بھجوا دیا ہے، اس کو باؤ بناتا اور جناب والا ڈگریاں حاصل کرتا، دولت حاصل کرتا۔ آج ذرا ڈگریوں والے کو بلاؤ تو صحیح، ان کی کوئی سفارش سننے کے لیے تیار ہے؟ حافظ قرآن کو خالق کائنات فرمائیں گے حافظ تو نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، آج میں جو تمہیں میدان محشر میں اعزاز دیتا ہوں، تیرے خاندان کے 10 آدمی جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اور نکال کے جہنم سے جنت کے بالا خانوں میں پہنچانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر آج آپ دیکھتے ہیں کوئی دبئی سے آتا ہے، کوئی کینیڈا سے آتا ہے، کوئی امریکہ سے آتا ہے، اور اس کو پتہ چل جائے بستی والوں کو اس کے پاس 10 ویزے ہیں امریکہ کے،
تو ہر آدمی جناب بھاگ کے جاتا ہے، او میاں جتنے پیسے لے مجھے ایک ویزا دے دے، اور یہ پتہ نہیں کہ وہ جہاز جس کے لیے وہ مر رہا ہے وہ راستے میں کریش ہو جائے اور اس نے امریکہ کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، یہ امریکہ کے اندر پہنچ بھی جائے اور پھر وہاں جناب جا کے وہ کیا دولت اور ڈالر لے گا، وہ تو یہی رہ جائیں گے۔ لیکن حافظ قرآن کو جو اللہ تعالیٰ اعزاز دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج تو قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں منزل تیری ختم ہوگی وہاں تیرا بالا خانہ ہوگا۔ آج دنیا کے مکانات کو آپ دیکھیں جی تو وہ کیا ہوں گے، آدمی دیکھتا ہے تو منہ سے پانی آتا، بڑا بنگلہ ہے، بڑی چیزیں ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے حافظ قرآن کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے نا، مالا عین رات، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، ایسے مکان اور ایسا حسن اور ایسی چاشنی اور ایسی نعمتیں تمہاری آنکھوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی جو میں نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ولا اذن سمعت، اور تمہارے کانوں نے ایسا حسن کبھی سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور دیکھنا اور سننا اپنی جگہ پر، تمہارے دل میں وہ وہم گمان بھی نہیں آ سکتا جو حافظ قرآن کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی آپ ایسا محل دکھا دو جس کی 6666 منزلیں ہوں، حافظ قرآن کے لیے یہ ہوگا کہ 6666 آیات ہیں اور تیری بالا خانہ جو ہے اس کی بھی منزلیں اتنی ہیں، چڑھتا جا اور پڑھتا جا، اور آج تیرا قرآن میں خود اپنے کانوں سے سنوں گا کہ تو میرا حافظ ہے اور آج قرآن میرے سامنے پڑھا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کریم اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قاری صاحب کے پڑھانے کو اللہ توفیق ان کو قبول فرمائے، بچے کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اس کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین تیری توفیق، مہربانی، عنایت، شفقت سے اس بچے نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یا اللہ اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے یہ ہدیتاً مطوفتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ حضور کے صدقے میں حضور کی امت اور ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین قبروں میں پڑے ہیں، یا اللہ آج کلیم اللہ کے گھرانے کا یہ تحفہ آج ان قبر والوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمیں بھی کسی نے تحفہ بھیجا ہے، ان کی قبروں کو یا اللہ باغ بہشت بنا دے، اور اس مدرسے کے بانیان جو ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اس وقت جو ملک کی بدحالی ہے، لوگ پریشان ہیں، یا اللہ ہمارے پاس کوئی اور واسطہ دینے کے لیے چیز نہیں، یہ تیرا محبوب ہے، یہ تیری کلام ہے، کہ اللہ اس کی برکت سے ملک کی تقدیر کو تبدیل فرما دے، ملک کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے، بدامنی کو امن کے اندر تبدیل فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے پوری دنیا کے اندر امن نصیب فرما دے، اس ملک کے اندر یا اللہ نعمتوں کے خزانے نصیب فرما دے، ہمیں کسی یہود و حنود کے سامنے کاسہ گدائی لے کر بھیک مانگنے سے بچا دے۔ یا اللہ یہ تو تیرے محبوب کی امت ہے، آج ہم لوگ پریشان ہیں، یا اللہ دنیا کے کفار مذاق اڑاتے ہیں پاکستان پر، یا اللہ اس کو، یہ تو تیرے نام اور تیرے حبیب کے نام پہ بنا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے اندر برکات نصیب فرما۔ اے اللہ ملک کی پریشانی اور عوام کی پریشانی کو دور فرما، نیک حکمران نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔